آج یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے دین کے احکامات کا مذاق. ابھی ایک نوجوان نے داڑھی رکھی ہے رمضان میں، رو رہا تھا کہ میرے دوست مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو دہشت گرد ہے اور تو ڈکیت ہے. میں نے کہا ان سے بحث نہیں کرنا، ان کا ایمان گیا. شادی شدہ ہے تو نکاح بھی گیا. تجدید ایمان ہوگا، تجدید نکاح ہوگا. جو دینی شعار ہیں، داڑھی، ٹخنا کھولنا، شرعی پردہ، زکوٰۃ، حج، روزہ، جتنے دینی شعار ہیں، جس نے اس کا مذاق اڑایا بھگ سے ایمان گیا. لیکن پھر بتا رہا ہوں، بار بار بتاتا ہوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی درجہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے. جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن آج صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں جس کو جو آئے کہہ دیتا ہے، کیونکہ ہمارا اپنا ایمان مضبوط نہیں ہے. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سے پوچھتے تھے کہ ایک بابا کروڑ پتی ہے، کروڑ پتی، بیٹے کو جاپان بھیج رہا ہے بزنس کے لیے. بیٹا کہتا ہے ابا آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اکیلا میں نہیں سفر کروں گا. حدیث پاک ہے کم از کم 2، اس لیے میں کم از کم مجھے 2 دوست چاہیے، ہم 3 جائیں گے ہم. ابا اپنے بیٹے کے ساتھ جن کو بھیجے گا وفادار یا بے وفا؟ ربا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی دیں گے کیسے وفادار ہوں گے وہ؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایک دنیا دار باپ اپنے بیٹے کے ساتھ وفادار بھیج رہا ہے، اور اللہ اپنے آخری نبی کو بھیج رہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ. ہمارے منہ خاک ہو کے جل جائے اگر ہم خدا نخواستہ صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے لیے کچھ بولیں جن کے قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا ہے. آج منہ سے بکواس نکالتے ہوئے فکر نہیں ہوتی. جاؤ جا کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھو جن کو گرمی کے اندر کوئلوں پر لٹایا گیا اور جن پر پتھر کی سل رکھ دی گئی مکہ شریف کے، اس میں جاؤ پوچھو وہ کیا قربانیاں تھیں. جاؤ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو بڑھیا سے کہ جب آپ کلمہ لائی تو آپ کو اس وقت کے فرعون ابو جہل نے کتنا ستایا اور آپ کو لوہے کا لباس پہنایا اور آپ سے کہا کہ ایمان نکال دو. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے بڑھیا کا چل مردود یہاں سے. یہ ایمان عجیب چیز ہے، جب دل میں آ جاتا ہے تو جان نکل سکتی ہے، ایمان نہیں نکل سکتا. اس بدبخت نے ناف میں برچھا مارا، نیچے تک کاٹتا چلا گیا، خون نکلا. سب سے پہلی عورتوں میں شہید یہ بڑھیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھو تو صحیح ان کی قربانیاں کیسی. حجاج بن یوسف نے کتنا ظلم کیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پھیلانے کے جو راستے ہیں جس میں مدارس ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، نورانی قاعدہ اور قرآن پاک ناظرہ اور حفظ، یزکیہم خانقاہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ بخاری شریف کے مدرسے، امر بالمعروف تبلیغی جماعت، جہاد فی سبیل اللہ. یاد رکھنا آج تک کوئی مٹا نہیں سکا، نہ کوئی مٹا سکے گا. یہ وہ طوفان ہے کہ اس کو جب روکا جاتا ہے، اس کے بعد جب بند کے پرخچے اڑ جاتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں تک یہ سیلاب چلا جاتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم وقت نے کہا کہ میرے اولاد کو آپ پڑھانے حدیث پاک آئے ہمارے محل میں. فرمایا بخاری نہیں جائے گا وہاں، یہاں آئے پڑھنے کے لیے. میں نہیں جاتا حدیث پاک پڑھانے کے لیے کہیں، اور لوگوں کا بھی حق ہے وہ بھی آتے ہیں. کہا پھر ہمارے گارڈ بھی کھڑے ہوں گے اور صرف میرے بیٹوں کو پڑھاؤ گے. فرمایا کہ گارڈ کھڑے ہو جائے میں منع نہیں کروں گا، امیر ہو یا غریب ہو سب کو بخاری شریف پڑھائے گا. اس ظالم نے کیا کیا؟ اس ظالم نے کیا کیا؟ اتنا ستایا بخارا سے ہجرت مجبور کر دیا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے باہر نکلے، اوپر آسمان کی طرف دیکھا، صرف اتنا کہا کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں نا، بس نکل گئے. اس ظالم نے نیشا پور سے بھی ہجرت کرا دی. اللہ کا عذاب آیا اس کی کھوپڑی پر، اور اس سے بڑے حاکم نے جوتے مار مار کر گدھے پر بٹھا کر پورے شہر میں گھما کر لاتے مار مار کے باہر نکال دیا. اس صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تو بڑی بات ہے. آخری گھنٹے کا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا غور سے سننا، اگر وہ ایک پلڑے میں ہوں
اور دوسرے پلڑے میں 1,00,000 امام ابو حنیفہ، 1,00,000 امام بخاری، 1,00,000 امام مسلم، یہ جتنے جمع ہو جائیں، صدیقین اور غوث، کتب، ابدال، یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ جائے گا. اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان لوگوں نے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان مبارک آنکھوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے. یہ کہاں مل سکتا ہے آج؟ جو آسمان پر تھوکتا ہے نا، اس کے منہ پر آ کے تھوک گرتی ہے. ہمارا کام گالیاں دینا نہیں ہے، ہمارا کام بحثیں کرنا نہیں ہے. ہم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں. ان کی قربانیوں سے ایمان ہم تک پہنچا ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا بحث نہیں کرنا. اگر کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ کہے تو اس سے کہنا آپ اس وقت وہاں تھے؟ ہاں جی آپ تھے، میں تھا. پھر پنچایت کیا ہے؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ان پیاروں کا ہم سے پوچھیں گے؟ اللہ ہم سے ہمارا پوچھیں گے کہ اے نالائق، 20 زبان کے گناہ تھے، تو نے اپنی زبان کو بکواس میں کیوں لگایا؟ آپ بتاؤ کہ کچھ شہزادے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ میں دبئی جاؤں گا اور وہاں سے بائی روڈ جاؤں گا حج پر، ایک کہتا ہے مجھے یو کے میں کام ہے وہاں سے میں جاؤں گا. اور خود سعودی عرب سے کتنے راستے خانہ کعبہ کو آتے ہیں، پھر قطر سے الگ، بحرین سے الگ، مسقط سے الگ، کویت سے الگ، یہ سب ہے نا. اب یہ آپس میں مشورہ ہو رہا ہے، یہ اختلاف ہے یا رائے ہے ہر ایک کی؟ بھائی یہ رائے ہے، یہ اختلاف تو نہیں ہے. جانا تو خانہ کعبہ ہے نا، تو مقصد تو خانہ کعبہ، جس راستے سے جائیں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ معاملہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ 2 شہزادے وہ آپس میں کسی بات میں مشورے میں ادھر ادھر ہو رہے ہیں، تو یہ فیصلہ بادشاہ کرے گا یا بھنگی کرے گا؟ بادشاہ کرے گا. بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والے نے فیصلہ کر لیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. جس سے اللہ راضی ہو کہاں جائے گا بھائی؟ جنت میں. اور تو ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کرنا، تو اگر منسٹر خارجہ کا ہے تو تجھے تعلیم میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے جو کام ہے تو جانتا ہے وہ کر، تیرا کیا واسطہ علم سے؟ تو سورہ فاتحہ ہی پڑھ کر سنا دیں، سورہ اخلاص پڑھ کر سنا دیں، تو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع سنا دے، اچھا چھوڑ اس کو، آیت الکرسی پڑھ کر سنا دے، چلو اس کی بھی بات نہیں کرتے، چلو التحیات سنا دے، چلو درود شریف، درود ابراہیم پڑھ کر سنا دے. تیرا میرا کیا واسطہ ان چیزوں سے بھائی؟ جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی علم میں، ان کا واسطہ ہے. اور چمچے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. کتنی بڑی غلطی ہو جائے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، 100 قتل کے مجرم کی اللہ نے مغفرت کی ہے، اور انسان سے غلطی ہو گئی، سب کے سامنے اعلان کر دے کہ میں نے نالائکی کی، میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے، میرے منہ سے نکل گیا تھا. ایسا نہیں ہے. اللہ کا پیارا بن جائے گا، تائب و حبیب اللہ، حدیث پاک ہے، اللہ کا پیارا بن جائے گا. قرآن پاک کی آیت ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا گناہگار توبہ کرتا رہے گا. 80 برس یہ کافر کے تو ایمان کو اللہ قبول فرمائے، اور ہم ایمان والوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، چمچے اور کھڑے ہو جاتے، ایسا نہیں تھا ایسا تھا. تجھے کیا معلوم قرآن پاک میں ایک جگہ عصیان لکھا ہے تو دوسری جگہ نسیان لکھا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حفاظت اللہ اپنے رحمت سے کرواتے تھے؟ پتہ ہے نہیں، اٹھا کر بول دیں گے، جو بولنا ہے بول دیا. یہ جائیں احد کے میدان میں، وہاں کھڑے ہو کر 70 صحابہ، بعض کہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا اس لیے شہید ہو گئے. ارے پاگل، انعام یافتہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ 4 انعام یافتہ ہیں جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جس پر آپ نے انعام فرمایا. یہ انعام یافتہ ہے. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے بھائی. صدیقین قیامت تک آئیں گے. اگر یہ شہید نہ ہوتے تو لوگ کہتے ہیں یہ جو 4 انعام یافتہ ہے، شہید کہاں ہے؟ براہ راست صالحین. تو اللہ نے کچھ لوگوں کو شہید کرا کر بتا دیا کہ یہ بھی انعام یافتہ ہے. صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یہود و نصارہ تم پر اتنا ایسے ٹوٹیں گے جیسا بھوکھا روٹی پر. اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ایسا جیسے نالے کے کنارے جھاگ، کمزور. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ؟ فرمایا موت کا خوف اور دنیا کی محبت، یہ وجہ ہے. آپ اپنا کام کرو بھائی، جو علماء کا کام ہے ان کو کرنے دو، اپنے پیر پر کلہاڑی کیوں مارتے ہیں؟
سنیں ذرا آپ، وقت تو مختصر ہے پھر بھی سنتے جائیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے اور جو احادیث مبارکہ میں ہے، کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا، پہلے بتا دیتا ہوں. کوئی اس کی تفسیر کو لکھ نہیں سکتا، پہلے بتا دیتا ہوں. ساری زندگی بیانات ہوتے رہے، پورے نہیں ہوں گے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے. اور جو صحابہ کی تاریخ ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، ایک ایک کی جو قربانیوں کی تاریخ ہے وہ گنو. اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب تو نبوت کا اعلان جو ہو گیا تو اب تو خانہ کعبہ میں نماز پڑھی جائے. اے ابو بکر ابھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور اللہ کی محبت سے میں بے چین ہو رہا ہوں. جا کے مسجد نبوی میں خانہ کعبہ میں جا کے نماز کی بھی کفار پل پڑے. اتنا مارا کہ لوگ سمجھے حضرت ابو بکر شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اماں وغیرہ گھر لے کر آ گئے بے ہوش، سارے خاندان والے جمع. ہوش آیا، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں. لوگوں نے کہا یہ کیا مصیبت ہے جس کے لیے آپ کو اتنی مار پڑی ہے؟ وہ آنکھیں کھولتے ہی پہلے اس کا پوچھ رہے ہیں. سب غصے میں چلے گئے. ماں نے بیٹا بہت گھنٹوں سے بے ہوش ہوں، یہ لوگ کچھ کھا لو. نہیں، جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت نہیں دیکھوں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، 4 جنازے محلے سے نکلتے ہیں، سب رو رہے ہوتے ہیں، پتھر دل بھی. احد کے میدان سے 70 جنازے نکلے ہیں، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا. جان دے دی میں نے جن کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے. کوئی اوپر جائے اب ساتھی. اور بچے رو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ابا، ہمارے بھیا، ہمارے بابا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ایک بڑھیا آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں؟ کہا وہ آپ کا ابا شہید ہو گیا. کہا چھوڑو نا، مجھے بتاؤ میرے محبوب، کیونکہ افواہ اڑی تھی احد کے میدان میں، مجھے بتاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں؟ کہا بڑھیا آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے. کہا چھوڑو شوہر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا. ارے میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، میرے 100 اولاد بھی ہو تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے. مجھے بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں؟ آج صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور انہوں نے جو کرنا تھا کیا. ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم ہاں ملا رہے ہیں، چمچا گیریاں کر رہے ہیں؟ سنیں آپ، اللہ فرما رہے ہیں سورہ فتح میں، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے صحبت یافتہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ کفار کے مقابلے میں تیز ہیں، آپس میں مہربان ہے. اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور رضا تلاش کر رہے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور ہم کیا تلاش کر رہے ہیں؟ ننگی فلمیں، ماں باپ کو ستا کر عذاب لینا، بیوی پر پٹائی کر کے اللہ کی سفارش کو نعوذ باللہ چھوڑنا. ہم کیا تلاش کر رہے ہیں؟ ہم تلاش کر رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی ہم سے خوش ہو جائیں، نعوذ باللہ. ہمیں کوئی ہاتھ نہ لگائے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بولنے والوں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرتے تھے. اور کیا فرما رہے ہیں اللہ کہ ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں. سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود. اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ فرمائے اس کی تفسیر کیا ہے؟ یا نور یظہر علی العابدین یبدو من باطنہم، کہ یہ اتنی عبادت اور اتنی اللہ کو خوش کرتے تھے، اتنا سنتوں پر پورا عمل کرتے تھے کہ جو نور تھا وہ آنکھوں سے چھلکنے لگا، پیشانی سے ٹپکنے لگا. صحابہ کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے، ان کے اخلاق دیکھ کر ایمان لاتے تھے. جب وہ بستی سے نکلتے تھے کفار روتے تھے خیر والے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، گھوڑوں کی قسم کھائی ہے. ابھی بتاتا ہوں کہ ان کے گھوڑے کے اندر جو ناک کا میل تھا اس کی قیمت کیا ہے. ارے ایسا عذاب آتا ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. میں تو حدیث قدسی کا رس کر رہا ہوں. حدیث قدسی وحی کے بعد حدیث قدسی ہے. کیا مطلب؟ هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ نے یہ فرمایا. اللہ فرماتے ہیں، ذرا غور کرنا، کہ جو میرے ولی کو ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے،
اذیت دیتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ قرآن پاک میں سود خور کا اعلان جنگ ہے اللہ سے، یا اللہ تعالیٰ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے ولی کے لیے۔ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا ہیں بھائی؟ اور دوسری حدیث قدسی کہ جس طرح شیر کو اپنے بچے کے لیے غصہ آتا ہے، اللہ کو اپنے ولی کے ستانے والے پر ویسا غصہ آتا ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اکڑتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شان میں گستاخی کی، ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا۔ ارے پاگل، اللہ کا ایک نام حلیم ہے۔ حلیم کا مطلب ہے جو بدلہ لینے میں جلدی نہ کرے۔ کیوں؟ تاکہ میں اور آپ ہر مسلمان توبہ کر لیں، کافر ایمان لے آئے، اس لیے ڈھیل ہے، بدماشی کے لیے ڈھیل نہیں ہے۔ اللہ اپنے ایسے ظالموں کو اللہ دل پر عذاب دیتے ہیں، منہ پر کباب ہوگا، دل پر عذاب ہوگا۔ ہم تو ان کی نقل بھی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے یہ جملے کہے، ہمیں اس سے بھی خوف آتا ہے کہ ہم کسی کی نقل کریں۔ تو آج فیشن بنا ہوا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ اعتراضات کر رہے ہیں۔ اس بے عقل گستاخ کو یہ نہیں پتا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے ہیں کون؟ پوری کائنات میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ بیٹھے ہیں 8-10 لوگ کہ فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا، اور تیرا کیا خیال ہے؟ باڑ میں جائے تیرا خیال، وحی کے سامنے تیرا میرا کیا خیال ہے؟ احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت فرما رہے، ابھی عرض کرتا ہوں، وہ ہر ایک کی تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کی قرآن پاک کی آیتیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی اور چیز کی کہیں سے بیان ہو رہا ہے۔ یہ احادیث مبارکہ تو الگ ہیں۔ عجیب و غریب باتیں ہیں اور بیان بھی پورا نہیں ہو سکتا، چاہے 10 گھنٹے دے دیں آپ۔ یہ تو اللہ نے فرما دیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے کیسے پیارے ہیں، اللہ کا فضل اور رحمت تلاش کرتے ہیں، اللہ کا فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں، اور ہم بکواس کر کے اللہ کے فضل کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی رضا کو چھوڑ دیتے ہیں اور ناراض کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی کسی جگہ کبھی بھی کوئی بدتمیزی کرے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف میں کیا فرما رہے ہیں؟ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے پر لعنت ہو جو تم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے، اس کو لعنت بھیجو۔ تمہارے قلم سے یا زبان سے تنقید کرتے ہیں تو تم ان کے برائی پر اتنا ہی کہہ دو لعنت ہو تمہارے شر پر، یعنی رحمت سے دوری۔ آگے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ من سب اصحابی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ، جس نے میرے صحابی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، اور جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ کو برا کہا۔ یہ کیا فرعون بھی تو ایسا ہی تھا؟ 500 سال اس کو کوئی سر میں درد بھی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس تک ستائے گئے تھے؟ ہاں جی نہیں، جب حق آ گیا 23 سال تک کتنا ستائے گئے، اور فرعون کے سر میں درد بھی نہیں ہوا 500۔ یہ فرعون پیدا ہوتے رہیں گے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مدارس بند ہو جائیں گے، علماء شہید ہو جائیں گے تو خدا نخواستہ دین رک جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خون کے چراغ جلائے تھے، یہ چراغ جلتے رہیں گے، بجھائے نہ جائیں گے۔ بجھانے والوں کے چہرے جل جائیں گے لیکن یہ بجھا نہیں سکتے۔ اور جتنا تاریخ گواہ ہے کہ جس نے ایسے قدم اٹھائے آج ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور جو زندہ ہے کس تکلیفوں میں جا کے پتا کر لو، ہمارے ذمہ نہیں ہے یہ باتیں بتانا، بس یہ تھوڑا سا یہ بتا دیا۔ آگے بھی سن لیجئے ذرا علماء کے ساتھ بیٹھیں تو مفتی صاحبان کے ساتھ تو پتا چلے گا۔ ترمذی شریف کی روایت آپ انشاءاللہ خطبے میں بھی آج سنیں گے دھیان سے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ۔ اے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے بعد ان کو تان و تشنی کا نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جس شخص نے ان سے محبت کی تو میری محبت کے ساتھ ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو
تو میرے بغض کے ساتھ ان سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو ایذا دی، ایذا پہنچائی، اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچائی، اور جو اللہ کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے تو قریب ہے کہ اللہ کے عذاب اس کو پکڑ لے۔ بعض کہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ جملے بول کر ایذا دی، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تو ہے ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پاس۔ ان جاہلوں کو بتاؤ کہ جامع صغیر کی روایت ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کے پاس تمہارے اعمال پہنچتے ہیں، ایسا کوئی کام نہ کرو کہ ان کو تکلیف ہو۔ تفسیر بیان القرآن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسائل سلوک کے حاشیہ میں لکھتے ہیں، اس کے اندر یہ ماں باپ تو جسمانی ہیں ہی، روحانی ماں باپ بھی آ جاتے ہیں جو اللہ کا دین سکھاتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑھ کر کون ہے جنہوں نے دین سکھایا؟ ابھی چائنا کے ایک مہمان آئے ہوئے تھے بابا کے وصال پر تعزیت کے لیے، انہوں نے بتایا کہ وہ ان کا دفتر گونگزو میں ہے، اور وہاں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، وہاں پر کہ اندر تو جانے نہیں دیتے، 5000 کا مجمع جمعہ پڑھنے آتا ہے وہاں، 1.5 گھنٹہ ان کو نکلنے میں لگتا ہے، ایسی خوشبوئیں، ایسا نور، کفار بھی آتے ہیں وہاں پر سکون کے لیے، چند منٹ ہمیں سکون مل جائے۔ بتاؤ مدینہ شریف سے کیسے پہنچے وہاں؟ بتاؤ خود مدینہ شریف سے، ریاض سے آگے ایک جگہ ہے جہاں 1200 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے ہیں، کس طرح پہنچے وہاں پر؟ شیکسپیئر کے باپ سے تو فرصت نہیں ملتی اس کا انفارمیشن لینے کے لیے، جناب ڈارون کی تھیوری کھوپڑی میں اور کوئی تھیوری آتی نہیں ہے، آئنسٹائن کی کھوپڑیاں بڑی سمجھ میں آتی ہے، اتنا اگر یہ نالائق عقل مند تھا تو کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے کو اتنی نالج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا پتہ ہے کتنی بیٹیاں ہیں؟ اس پر بھی بحث چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر اللہ تعالیٰ کی کیا پیار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے فرمایا ہے۔ ہر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ہمارے ملک کا سفیر یو کے میں ہو اور وہاں انڈیا کی بات کرے گا یا پاکستان کی بات کرے گا؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جہاں جہاں گئے معلوم تو کرو، قیدیوں کو پہلے کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے، قیدیوں کو پہلے پہناتے تھے پھر خود پہنتے تھے، لیکن اب بس پڑھے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، معلوم کچھ ہے نہیں، جس نے جو کہہ دیا بلینک ہے دل، جس نے جو گھسڑ دیا اس کے اندر۔ تفصیل زیادہ ہے لیکن بہت ہی مختصر۔ ہمارے اکابر نے فرمایا، اللہ والوں نے، کہ صحابہ تو بہت بڑے ہیں، یہ جو میں حدیث قدسی عرض کر چکا، کسی ولی اللہ کے ساتھ گستاخی اور بدتمیزی کرنے والے اور انہیں برا بھلا کہنے والے سے اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ عرض کر چکا تھا رات کے بیان میں بھی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ایک صحابی، حالانکہ اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، غوث قطب ابدال جتنے بھی جمع ہو جائیں۔ سنیے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم جہاد کے وقت ایک ادنا صحابی کے گھوڑے پر جو گرد جو مٹی جو جمتی ہے، خدا کی قسم عبد القادر جیلانی اس گرد کے مٹی کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن جملہ اولیاء اللہ کا احترام اور اکرام ہم پر لازم ہے۔ سنیے حدیث پاک کہ جو ہمارے علماء کا اکرام نہیں کرتا مفہوم ہم میں سے نہیں ہے۔ ان جاہلوں کو بولنے سے پہلے پوچھو تو صحیح ہم نے کیا بولنا ہے، اور تو اپنا کام کر، تو بھائی دھوبی ہے تو دھوبی کا کام کر، تیرا کنسٹرکشن سے کیا واسطہ؟ آپ انجینئر ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب کو، سرجن کو، ہارٹ اسپیشلسٹ کو بتانا کہ آپ این جی او پلاسٹی جو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، میں آپ کو سریا دوں گا باریک والا، وہ آرٹری میں گھسڑ کر آپ ان کی آرٹری کھول دیجئے گا۔ خاموش رہ تو بھائی، تو اپنے سریے گن کے، ایک پلر میں کتنے سریے آتے ہیں، پان لگانے والا بھی اور آلو بیچنے والا بھی دین پر جو آسان ہے نا دین، کیونکہ وہاں سے جوتا تو لگتا نہیں ہے، جو منہ میں آیا بول دیا۔ 20 آفتیں ہیں زبان کی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو معافی کس بات کی؟ جب ایک عام آدمی کی غیبت کرنا، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے سخت ہے، تو پھر اللہ والے، پھر علماء، پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اصل میں اس میں بڑے اسپیڈ بریک کریں جو ابھی موقع نہیں، پہلے یہ علماء پر بکواس کرے گا، پھر مدارس پر، پھر احادیث مبارکہ، پھر اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ، اسپیڈ بریکر ہٹتا جائے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی، نعوذ باللہ، پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بکواس کرے گا آ کر۔ اپنا کام کر بھائی، اسی میں لگے رہے تو اپنے اس میں آسانی ہے۔ اب کیا کریں، بس چلو یہی تھوڑا سا عرض کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی 2 علامتیں بیان میں قرآن میں فرمائی، قرآن پاک میں۔ جی ہاں، اگر کوئی دوسرا کہہ دیتا نا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیاں یا غم کو،
تو جو چکر باز ہے وہ کوئی بات کہہ دیتا، اللہ کو پتا ہے کہ چکر باز آئیں گے، تو اللہ نے قرآن پاک میں جن 3 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے چوک ہو گئی تھی، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، جب ان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے ناراض ہیں، کیا آپ سے عرض کروں، جو صحابی نے زنا کی اجازت لی تھی کس لیے؟ قیامت تک سبق مل جائے۔ تو جو یہ واقعات اس قسم کے ہیں اس کے اندر اللہ کا کوئی غیب کا انتظام چھپا ہوتا ہے۔ ایسے ایسے واقعات، تیمم کیسے فرض ہو گیا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کتنا روئی ہیں، سارا گھر کتنا رویا ہے، کتنے عرصے تک جو ہے چولہا نہیں جلا گھر کے اندر، اما عائشہ کتنا بیمار ہو گئی۔ صدیقہ کائنات ہماری ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو فرما دیتے یہاں اور چھپا ہوا ہے، اللہ کی کیا مصلحتیں اس کے اندر، کیا کیا احکامات اس وقت فرض ہونے تھے۔ لیکن کیا ہے، وہ رات دن بس جو ایجوکیشن کو تو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن اپنے گھر اپنے اولاد میں تو محنت کر سکتے ہیں نا، وہ محنت ہے ہی نہیں، اس لیے یہ اولاد بڑی ہو کر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی، اور کنڈر گارڈن سے لے کر تو فحاشی، اوریانی، ناچ گانا سکھا رہے ہیں۔ کون سے کالج، یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ میں ایمان سکھایا، اسلام سکھایا، کہاں نماز سکھائی، کہاں احسانی کیفیت سکھائی؟ ہر وقت بس زنا اور بے حیائی، اوریانی، لڑکیوں سے ہاتھ ملانا، اس کو بڑا سمجھنے تیر مار لیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے 50 دن تک ان سے بولنا چھوڑ دیا۔ ان پر کیا گزری اگر دوسرا کوئی بیان کرتا، لیکن اللہ نے ان کے غم کو قرآن پاک میں نازل فرما دیا۔ اگر یہ خود بیان کرتے کہ ہمیں اتنی تکلیف تھی تو شاید دنیا والا کوئی یقین نہیں کرتا، ہمارا تو یقین ہوتا شاید، لیکن اللہ نے اپنے عاشقوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی رفعت شان دکھانے کے لیے قرآن پاک میں ان کے غم کی شہادت اللہ دے رہے ہیں۔ یہ وہ غم ہے، یہ غم وہ غم ہے جو قرآن پاک کا جز بن رہا ہے۔ اللہ کے راستے کا غم اتنا قیمتی اور اتنا پیارا ہے کہ کلام اللہ کا جز بن رہا ہے۔ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، سورہ توبہ آیت 118۔ زمین باوجود اپنے وسعت کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ اپنی جان سے بیزار ہو گئے۔ دوستو، مومن کی یہ شان ہونا چاہیے کہ اگر گناہ ہو جائے تو زمین تنگ لگنے لگے اور رزق میں مزہ نہ آئے جب تک رزاق سے توبہ نہ کر لی جائے، اور خوش ہو رہے ہیں، کمنٹس پاس کر رہے ہیں، بڑا عقل مند کر رہے ہیں۔ آگے سنیے کہ انہوں نے محنتیں کتنی کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرما رہے ہیں کہ صحابہ کو اللہ نے کتنا آزمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی جانیں فدا ہوئی، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں یا ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھے ہیں، راج کر رہے ہیں، اور وہاں پر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پیٹوں پر پتھر باندھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر پتھر دکھا رہے ہیں، ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے جنت بنائی گئی، جن کی شفاعت کے بغیر کوئی ہل نہیں سکتا، جو وجہ کائنات، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، جنت پتہ نہیں کس کس کے سردار، اپنا شکم مبارک اٹھاتے ہیں 2 پتھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر لیجئے۔ حضرت فرماتے تھے کہ عقل مند کیا کہے گا دعا، کہ یا اللہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا، میرے صحابہ تو آپ کے زیادہ پیارے ہیں، میرے پیارے ہیں، آسمان سے بریانی بھیج دیں۔ بریانی آتی نہیں آتی؟ آتی، لیکن کیا فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، عیش تو آخرت کا عیش ہے بھائی۔ اللہ نے آپ کو جو منصب دیا ہے اس کو ایمانداری سے نبھاؤ، ملک سے اوریانی، فحاشی، بے حیائی، عورتوں کے حقوق کے نام پر ننگا پن اور زنا، اس کو ختم کر کے دکھاؤ۔ مدینہ شریف کا ماڈل ایسے تھوڑی بنتا ہے، ناچ گانا اور بےہودہ عورتوں کو ناک میں رسی ڈالو، اب شرعی پردے کا نافذ کر دو، کون آپ کے بیچ میں آئے گا؟ ہمارا ان چیزوں سے واسطہ ہی نہیں ہے، جس کو 100 دفعہ غرض ہو اپنے منصب کے حساب سے عمل کریں، لیکن باقی کے لیے زبان بند رکھے، کیونکہ اللہ کا جب عذاب آتا ہے موقع ہے معافی مانگنے کا۔ اللہ نے کیسا ان کو جھنجھوڑا، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ جب غم زیادہ ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ دل اکھڑ کر حلق میں آ گیا۔ ایسا بولنا آسان ہے، لیکن جا کے دیکھو بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس کیا کیا چیزیں تھیں، کیا ڈرون ملے تھے، کیا کیا چیزیں تھیں، اللہ کی مدد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ تھا جاؤ۔ اس وقت حضرت والا فرماتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوتا تھا صحابی، اس کو سب سے بڑا بہادر کہا جاتا تھا۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کفر کو مات دے دی۔ آج میرا آپ کا فرض ہے کہ دین آگے بڑھائیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی باتیں گھر میں سنائیں،
اور نہیں تو فضائل اعمال کے شروع میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو قربانیاں اور محنتیں اور ان کی فدا کاریاں وہی پڑھ کر سناتے ہیں. پھر علماء سے پوچھ کر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابیات رضی اللہ عنہا کی جو باتیں ہیں وہ گھر میں سنائیں. جناب HR کے اندر محترمہ کو نوکری مل گئی, بیٹی صاحبہ کو بیٹی کا پیسہ ہم کھائیں, پہلے دن 25 لاکھ کی گاڑی مل گئی, 20 سال کی لڑکی ہے, اکڑ آ گئی, بڈھے کو تڑی لگا رہی ہے, دوسروں کو تڑی لگا رہی ہے. اب یہ خاندان کی بیٹی دوسرے نے دیکھا, ارے 25 لاکھ کی گاڑی اکیلی چلا رہی ہے, بے حیا, اریانی, فحاشی, اور میں گھر کے اندر بیٹھی ہوں, اور تو میں بھی تو گھر کے اندر 2 لاکھ روپے مہینے کے لاؤں نا. کس قیمت پر 2 لاکھ لائے گی؟ جوتے چاٹ کر, نامحرم کے ساتھ سفر کر کے, اور ان کے ساتھ تنہائیوں کے اندر. ہماری بیٹی نامحرم کا سطر دیکھے جا کر, نعوذ باللہ, بس وہ جو تھوک رہے ہیں نعوذ باللہ چاٹ رہے ہیں, جو پڑھا رہے ہیں. کتنا دین ہے ایجوکیشن میں اس وقت, کتنی کتابوں میں ہے یہ, لیکن نہیں. یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے کہ ان کے دل اکھڑ کر حلق میں آ گئے. ایسی صحابہ پر مصیبتیں آئیں, ان کو اتنا آزمایا کہ ان کے دل ہم نے ہلا دیے. صحابہ نے جو ہے وہ برداشت کیا, ان کے دلوں کو ہلا دیا گیا, سخت زلزلہ طاری کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو معاف فرمائے, اور دین کے معاملے میں اپنی زبان کو بند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارے یہاں اگر کسی کو اعتماد ہے تو یہاں پر بڑے بڑے مفتی صاحب اور پھر ان کے بھی استاذ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. اگر پوچھیں تو صحیح کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک تو غلطی, اوپر سے پھر شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. قرآن پاک کا ترجمہ خود کر رہے ہیں نعوذ باللہ. ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. جنہوں نے 20-20 برس لگائے ہیں, 40-40 برس لگائے ہیں, ان سے پوچھو تمہارے کو آتا کیا ہے جو بات کرتے ہو. صرف 5 منٹ کے لیے چند اشعار سنا دیں گے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام کیا ہے. اسی پر آ جاؤں. ایسی باتیں ہیں یہ کہ ایمان تازہ ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی صرف 5 منٹ بیان ہو جائے نا تو بس کھانا کھاتے رہیں گے, آنکھوں سے آنسو برستے رہیں گے. یا اللہ یہ اتنے پیارے, جان مال سے فدا. جی تھوڑا آپ بیٹھے رہیں, تشریف لیے, پانی دینا. ایک منٹ بھلے 5 منٹ اور چلے جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. بس سوچیں کہ فلائٹ ڈیلے ہو گئی ہے, سوچیں کہ ٹریفک میں پھنس گئے ہیں, سوچیں کہ ID کارڈ پر کیوں لگی ہوئی ہے, لیکن ایسی سوچنے کی ضرورت نہیں. ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. فضائل ایمان کتاب کا نام مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب کے شاگرد حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب جو دارالافتاء کے رئیس تشریف فرمائے ابھی, ان کی کتاب میں واقعہ لکھا ہے. دلائل بھی دے رہا ہوں آپ کو میں, فوٹو کاپی چاہیے تو لے لیجئے گا. بہت 100 برس پہلے ایک اللہ کے پیارے حج کیے. مختصر بتاؤں گا, جو زبان کھولتے ہیں نا وہ سن لیں, اللہ وہاں تک بات پہنچا دے. یہ سب باتیں حج کر کے آئے مدینہ شریف, مسجد نبوی میں صلاۃ و سلام پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں قصیدہ بردہ نعت شریف پڑھی, یعنی حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سلام پیش کیا, محبت کے اشعار کہے. باہر آئے, ایک آدمی نے کہا میری دعوت قبول کریں گے؟ نیا آدمی, گھبرا گئے. چلو اللہ توکل چلتے ہیں. جیسے گھر میں داخل ہوئے وہ اللہ والے 2 حبشیوں نے پکڑ لیا, زبان کاٹ ڈالی. کہا چلے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت میں باتیں کرتے ہو, اشعار پڑھتے ہو, لو زبان, اب دیکھتا ہوں کیسے بولتے ہو. یہ روتے روتے سو گئے. بخاری شریف کی احادیث مبارکہ ہیں خواب کے بارے میں. خواب حجت نہیں ہوتے کہ نماز معاف کا اعلان ہو گیا تو نماز معاف ہو گئی, یہ حجتیں نہیں, لیکن خواب مبشرات میں سے ہیں. تو خواب میں رو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, غمگین. حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما غمگین. اشارہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی محبت کی یہ سزا مجھے ملی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان لے کر منہ میں رکھ دی. صبح کو آنکھ کھلی, زبان ثابت موجود, ماشاءاللہ. حدیث پاک ہے, کرامت حق ہے. یہ تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی. پھر حج پر آئے دوسرے سال, حج کیا, صلاۃ و سلام پیش کیا, قصیدہ بردہ اشعار محبت کے. آگے آئے حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما, سلام پیش کیا, اشعار پڑھے. باہر آئے تو ایک نوجوان نے کہا, وہ نہیں, دوسرے نوجوان نے کہا وہ ہمارا کھانا کھائیں گے؟ وہ تو گھبرا گئے. کہا چلو اللہ توکل. گئے, جب قریب پہنچے دیکھا وہی گھر, کانپنے لگے. اب کیا ہوگا, اب تو دروازے پر پہنچ گئے, اندر داخل ہوئے. اس نوجوان نے اتنی ان کی خدمت کی, اتنی خدمت کی, اتنی دعائیں لی.
کہ اب میں چلوں بھائی؟ کہ ایک ذرا کمرے میں آ جائیں گے، ایک کمرے میں ذرا. پھر گھبراہٹ، کمرے میں آ کر دیکھا تو ایک بندر بندھا ہوا تھا. کہ کیا مطلب؟ کہ میرے بابا ہیں، انہوں نے آپ کی زبان کاٹی تھی، اسی دن اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سب بغض رکھنے کی وجہ سے. اور لکھا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آخری زمانے میں چہرہ مسخ ہونے کے بھی واقعات ہو سکتے ہیں، اس لیے اکڑے نہیں ہم لوگ کہ جو منہ میں آیا بول دیا اٹھا کر. اللہ نے بندر بنا دیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بغض میں. آج تو فیشن بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. ان کو تو چھوڑو، جو کالج یونیورسٹی اور دوسرے جو ہیں اللہ معاف فرمائے، ہفتے میں 10 دن میں ایک بار ان کی میٹنگ ہوتی ہے. جو انہوں نے توبہ کیا انہوں نے بتایا ہے، اور قرآن پاک کی آیت بتا کر ترجمہ بتایا. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا؟ پھر بھائی سب کا ووٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ. اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین چن چن کر تنقید کرتے ہیں کہ یہ غلط ہوا، وہ صحیح ہوا. تو صحیح کر رہا ہے، داڑھی منڈی ہوئی ہے، حرام کام کر رہا ہے، نماز کا پتہ نہیں ہے اور چلا ہے ٹخنا چھپا کر حرام کام کر رہا ہے، بال سنت کے مطابق ہے نہیں. اور نعوذ باللہ قرآن پاک کے بارے میں میرا یہ خیال ہے. اسی لیے تو ہمارے پر یہ مشکلات آ رہی ہیں جگہ جگہ مسلمان کے لیے. جی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی، وہ سلطان جاتے قلب میں تھا فقر پنہانی، وہ سلطان جاتے قلب میں تھا فقر پنہانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جوانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے، یہ مطلب ہے اس کا. مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، نبی کے چہرہ انور پہ جلوہ ربانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی، ہمیشہ ہے سنت کا تھا شیدائی، ہمیشہ ایک ایک شعر پر ایک ایک گھنٹے کی نصیحت ہے. کھڑے ہو کر موتنے والے، پتلون میں 1.5 پاؤ پیشاب بھرا ہوا ہے، کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح کھانے کھانے والے، بسم اللہ پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ زبان ہے کہ چلتی رہتی ہے نعوذ باللہ. اور یہاں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جان دیتے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرتا تھا جان دیتے تھے وہاں پر. جی ہمیشہ صابیرہ ہے سنت کا تھا شیدائی، وہ دیوانے تھے لیکن خواہ کے پاتی ان کی فرزانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی، جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی، جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام
پوشیدہ جمال حق کی تابانی، یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا، یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا، شتروانوں کو بخشے جس نے آداب جوانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، خدا ان سے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، خدا ان سے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے، صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے، جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی، جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی۔ ماشاءاللہ۔